السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صدقہ کے دودھ سقیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ دودھ نوش فرمایا کہ اس کا مزہ کچھ عجیب سا نیا سا معلوم ہوا۔ جن صاحب نے دودھ پلایا اور دوسرے دریافت فرمایا کہ دودھ کیسا ہے، کہاں سے آیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ فلاں جنگل میں صدقہ کے اونٹ چر رہے تھے، میں وہاں گیا تو ان لوگوں نے دودھ نکالا جس میں سے مجھے بھی دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ میں ہاتھ ڈالا اور سارے کا سارا قے فرما دیا۔ فائدہ: ان حضرات کو اس کا ہمیشہ فکر رہتا تھا کہ مشتبہ مال بھی بدن کا جزو نہ بنے جائیں کہ بالکل حرام، جیسا کہ ہمارے اس زمانے میں شائع ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احتیاطاً باغ وقف کرنا۔ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ بیت المال سے کچھ لوں، مگر عمر نے نہ مانا کہ دقت ہوگی اور تمہاری تجارت کی مشغولی سے مسلمانوں کا حرج ہوگا، اس مجبوری سے مجھے لینا پڑا، اس لیے اب میرا فلاں باغ اس کے عوض میں دے دیا جائے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آدمی بھیجا اور والد کی وصیت کے موافق جو باغ دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ تمہارے باپ پر رحم فرمائے، انہوں نے یہ چاہا کہ کسی کو لب کشائی کا موقع ہی نہ دیں۔ فائدہ: غور کرنے کی بات ہے کہ اول تو وہ مقدار ہی کیا تھی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لی، اس کے بعد لینا بھی اہل الرائے کے اصرار سے تھا اور مسلمانوں کی نفع کی وجہ سے اس میں بھی جتنی ممکن سے ممکن احتیاط ہو سکتی تھی اس کا اندازہ قصہ نمبر 4 باب نمبر 3 سے معلوم ہو گیا کہ بیوی نے تنگی اٹھا کر پیٹ کاٹ کر کچھ دام میٹھے کے لیے جمع کیے تو ان کو بیت المال میں جمع فرما دیا اور اتنی مقدار مستقل کم کر دی۔ اس سب کے بعد یہ آخری فعل ہے کہ جو کچھ لیا اس کا بھی معاوضہ داخل کر دیا۔ حضرت علی ابن معبد رحمۃ اللہ علیہ کا کرایہ کے مکان سے تحریر کو خشک کرنا۔ علی ابن معبد رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں ایک کرائے کے مکان میں رہتا تھا، ایک مرتبہ میں نے کچھ لکھا اور اس کو خشک کرنے کے لیے مٹی کی ضرورت ہوئی، کچی دیوار تھی، مجھے خیال آیا کہ اس پر سے ذرا سی کھرچ کے تحریر پر ڈال دوں، پھر خیال آیا کہ مکان کرائے کا ہے جو رہنے کے واسطے کرائے پر لیا گیا، نہ مٹی لینے کے واسطے، مگر ساتھ ہی خیال آیا کہ اتنی ذرا سی مٹی میں کیا مذائقہ ہے، معمولی چیز ہے۔ میں نے مٹی لے لی اور رات کو خواب میں دیکھا کہ ایک صاحب کھڑے ہیں جو یہ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت کو معلوم ہوگا، یہ کہنا کہ معمولی مٹی کیا چیز ہے۔ فائدہ: کل معلوم ہوگا کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ تقویٰ کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ کمال درجہ یہ یقیناً تھا کہ اس سے بھی احتراز کیا جاتا، اگرچہ عرفاً معمولی چیز شمار ہونے سے جواز کی حد میں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبر پر گزر۔ کمیل رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص ہیں، کہتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ جا رہا تھا، وہ جنگل میں پہنچے، پھر ایک مقبرہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے مقبرہ والو، اے موجودگی والو، اے وحشت اور تنہائی والو، کیا خبر ہے، کیا حال ہے؟ پھر ارشاد فرمایا کہ ہماری خبر تو یہ ہے کہ تمہارے بعد اموال تقسیم ہو گئے، اولاد یتیم ہو گئی، بیویوں نے دوسرے خاوین کر لیے، یہ تو ہماری خبر ہے، کچھ اپنی تو کہو۔ اس کے بعد میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کمیل، اگر ان لوگوں کو بولنے کی اجازت ہوتی تو یہ بول سکتے کہ یہ لوگ جواب میں یہ کہتے کہ بہترین توشہ تقویٰ ہے۔ یہ فرمایا اور پھر رونے لگے اور فرمایا، اے کمیل، قبر عمل کا صندوق ہے اور موت کے وقت بات معلوم ہو جاتی ہیں۔ فائدہ: یعنی آدمی جو کچھ اچھا یا برا کام کرتا ہے وہ اس کی قبر میں محفوظ رہتا ہے، جیسا کہ صندوق میں متعدد احادیث میں مضمون وارد ہوا ہے کہ نیک اعمال میں اچھے آدمی کی صورت میں ہوتے ہیں جو میت کے جی بہلانے اور انس پیدا کرنے کے لیے رہتا ہے اور اس کی دلداری کرتا ہے، اور برے اعمال بری صورت میں
بدبودار بن کر آتے ہیں جو اور بھی اذیت کا سبب ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ آدمی کے ساتھ 3 چیزیں قبر تک جاتی ہیں: اس کا مال، جیسا کہ عرب میں دستور تھا، اس کے رشتہ دار اور اس کے اعمال۔ 2 چیزیں مال اور رشتہ دار دفن کر کے واپس آ جاتے ہیں، عمل اس کے ساتھ رہ جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری مثال اور تمہارے اہل و عیال اور مال و اعمال کی مثال کیا ہے؟ صحابہ نے دریافت فرمانے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کے 3 بھائی ہوں اور وہ مرنے لگے۔ اس وقت ایک بھائی کو وہ بلائیں اور پوچھیں کہ بھائی، تجھے میرا حال معلوم ہے کہ مجھ پر کیا گزر رہی ہے؟ اس وقت تو میری کیا مدد کرے گا؟ وہ جواب دیتا ہے کہ تیری تیمارداری کروں گا، علاج کروں گا، ہر قسم کی خدمت کروں گا۔ جب تو مر جائے گا تو تجھے نہلاؤں گا، کفن پہناؤں گا اور کاندھے پر اٹھا کر لے جاؤں گا اور دفن کے بعد تیرا ذکر خیر کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھائی تو اہل و عیال ہے۔ پھر وہ دوسرے بھائی سے یہی سوال کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا تیرا واسطہ زندگی کا ہے، جب تو مر جائے گا تو میں دوسری جگہ چلا جاؤں گا، یہ بھائی مال ہے۔ پھر وہ تیسرے بھائی کو بلا کر پوچھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں قبر میں تیرا ساتھی ہوں، وحشت کی جگہ تیرا دل بہلانے والا ہوں۔ جب تیرا حساب کتاب ہونے لگے تو نیکیوں کے پلڑے میں بیٹھ کر اس کو جھکاؤں گا، یہ بھائی عمل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب بتلاؤ کون سا بھائی کارآمد ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہی بھائی کارآمد ہیں، پہلے 2 تو بے فائدہ ہی رہے۔ حلال مال کھانے کی ترغیب اور حرام مال سے بچنے کی تاکید۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ خود پاک ہے اور پاک ہی مال قبول فرماتے ہیں۔ مسلمانوں کو اسی چیز کا حکم دیا جس کا اپنے رسولوں کو حکم فرمایا۔ چنانچہ کلام پاک میں ارشاد ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ اے رسولوں، پاک چیزوں کو کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے اعمال سے باخبر ہوں۔ دوسری جگہ ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم۔ اے ایمان والو، تمہارے دیے ہوئے پاک رزق میں سے کھاؤ۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ لمبے لمبے سفر کرتا اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بکھرے ہوئے بالوں والا، غبار آلود کپڑوں والا، یعنی پریشان حال، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر کہتا ہے، اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، لیکن کھانا بھی اس کا حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام ہے، ہمیشہ حرام ہی کھایا، تو اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہیں؟ فائدہ: لوگوں کو ہمیشہ سوچ رہتا ہے کہ مسلمانوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، لیکن حالات کا اندازہ اس حدیث شریف سے کیا جا سکتا ہے کہ اگرچہ اللہ جل شانہ اپنے فضل سے کبھی کافر کی بھی دعا قبول فرما لیتے، کبھی کافر کی دعا بھی قبول فرما لیتے ہیں، چہ جائیں کہ فاسق کی، لیکن متقی کی دعا اصل چیز ہے۔ اسی لیے متقیوں سے دعا کی تمنا کی جاتی ہے، اور جو لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول ہوں، ان کو بہت ضروری ہے کہ حرام مال سے احتراز کریں۔ اور ایسا کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ میری دعا مقبول نہ ہو؟ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔